بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ بات ہو رہی تھی احکام شریعت کی پابندی کی، تو ایک عجیب سی مثال میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ شریعت کا اطلاق محض انسانوں اور جنات پر ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ انسانوں اور جنات تمہیں محض بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ جانوروں کا یہاں اس طرح سے ان معنوں میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ ہر مخلوق اپنی جگہ عبادت کر رہی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت عجیب و غریب مثال قائم کی ہے ہمارے پالتو بلو نے۔ آپ اس سے مل سکتے ہیں فیس بک پر میری۔ تو بلو کی ایک خاص ادا یہ ہے کہ وہ جب گھر میں آتا ہے، چاہے چھت سے کود کر آئے یا باہر سے آ رہا ہو، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرتا نہیں ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ وہ چھت سے کودتا ہے، اگر کوئی کھلی چھت پر نماز پڑھ رہا ہو تو وہیں ٹھٹک جاتا ہے دیوار پر، اور وہ اشارہ کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ میں کیا کروں، کہاں اتروں، کیسے جاؤں۔ اچھا، ایسا ہوا کبھی کہ بیماری میں دواؤں کے اثر سے مدوشی یا نیم مدوشی میں بلو سے اس اصول کی خلاف ورزی بھی ہو گئی۔ بات یہ ہے، بہت لطف کی بات یہ ہے کہ جناب اس پہ تو شریعت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اسے تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی، وہ تو سوجھ بوجھ جو دی ہے محدود، وہ اسی بنیاد پر اتنا احترام، اتنا لحاظ کر رہا ہے عبادت کا، اللہ کے نام کا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم میں، انسانوں میں اور مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس واضح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے، کجبیسی بھی کرتے ہیں بعض کہ جناب سعودیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، یا سعودیہ میں تو ایسا ایسا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ قطعاً فراموش کر دیتے ہیں، یا انہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ شریعت میں حجت فلاں مقام، فلاں ملک یا فلاں شخصیت یا فلاں بزرگ نہیں ہے۔ شریعت میں حجت ہیں قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی مصادر اس کے ان دو کے تابع ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے عقل دی ہے وہ اس عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے یا غلط کرتے ہیں کج بحثی میں، اور کم علمی اور لا علمی اس وقت سکہ رائج الوقت ہیں۔ اور جنہیں عقل نہیں دی، محدود سوجھ بوجھ دی ہے، اللہ کی شان کہ وہ کس طرح سے اللہ کے نام اور اللہ کی عبادت کو نمایاں کرتے ہیں اس اصول کی پاسداری سے۔ آج کی اس گفتگو سے یہی ایک مختصر پیغام ہے میرا آپ تمام صاحبان کے لیے۔ غور کیجئے اور کوشش کیجئے عمل کی، اور کوشش کیجئے کہ عمل پہلے ہو، دعوت بعد میں ہو۔ ہمارے یہاں عمل سے پہلے دعوت اور تبلیغ کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے اعمال اتنے پختہ نہیں ہوتے یا شریعت کے اس قدر تابع نہیں ہوتے کہ انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔